رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ القرآن کے ساتھ آپ کی مینٹر سامع لطیف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور بہترین ایمان کی حالتوں میں رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنی باقاعدہ کلاس کا۔ ہم نے سورۃ النساء جو تھی مکمل کر لی تھی، باب نمبر 6 سے آغاز کرنا ہے اور سورۃ المائدہ سے آغاز کرنا ہے۔ اچھا جی، مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مائدہ یعنی دسترخوان جو ہے آسمان سے نازل فرمائیے، تو اس لیے اس سورہ کا نام اسی مناسبت سے سورۃ المائدہ رکھا گیا، جس میں حلال اور حرام چیزوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ آغاز میں سب سے پہلے عہد پورا کرنے کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا اور کہ اپنا جو وعدہ کرو، جو کسی سے عہد کر لو تو اس کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے بندے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، وہ اپنے وعدوں کی جو ہے وہ پاسداری کرتے ہیں۔ پھر 9 چیزوں کی حرمت کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو جہاں پہ بتایا کہ جن پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی وہ جانور جس کو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا ہو یا سخت ضرب لگا کے یا مار کے اس کو مارا گیا ہو، جیسے کہ اس جانور کو جیسے خنزیر جو ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مردار بہنے والا خون، ان سب چیزوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حرام میں قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے جانور جو سخت ضرب لگا کے ہلاک کیا گیا ہو اور جو اوپر سے نیچے لڑکتا ہو، اگر گر کر مر جائے یا کسی ٹکر یا تصادم سے ہلاک گیا ہو یا جسے کسی درندے یا جانور نے چیٹ پھاڑ اس کی کر دی ہو وہ مر گیا، تو ان کا کھانا جو ہے حرام ہے۔ ہاں، ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ اضطراب کی حالت ہو، جبکہ جان کو خطر لاحق ہو، ان کا اتنی مقدار میں کھانا جس سے جان بچ جائے جائز ہے۔ پہلے 4 کے علاوہ اگر کسی جانور کو زندہ حالت میں پا کر ذبح کر دیا گیا تو وہ حلال ہے، یعنی پہلے 4 والی جو کنڈیشن وہ نہیں تھی، تو اگر اس کو پکڑا پھر پکڑ کے حلال کیا گیا تو یہ جو ہمارے پاس جائز ہے۔ جی تو آگے تکمیل دین کا اعلان ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا، یہ قرآن کریم کے اعتبار سے نازل ہونے والی وہ آخری آیات ہیں جب قرآن کریم کا نزول ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ میدان عرفات میں اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کو کامل فرما دیا ہے، یعنی دین کے مکمل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مسائل قرآن کریم میں بیان فرمائے، کچھ احادیث میں، اور کچھ مسائل کے لیے قرآن حدیث میں اصول بتائیے، جن کی روشنی باقی جو مسائل جو تھے ان کا جو ہے نتیجہ نکالا جائے گا۔ ان مسائل کو نکال کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت کو فقہ یعنی علمی عالم جو ہیں وہ عطا فرمائے۔ اہل کتاب کے لیے ذبیحہ کا حکم، یہاں طعام سے مراد طعام اللہ و طعام اللہ سے لفظ یوز ہوا ہے، یہاں پہ طعام سے مراد جو ہے ذبیحہ ہے۔ اہل کتاب کا جو ذبیحہ تھا مسلمانوں کے لیے حلال ہے، مسلمانوں کا ذبیحہ اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب سے مراد اب یہاں پہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو کسی ایسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جس کی قرآن و سنت تصدیق کرتے ہیں، یعنی توراۃ، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام اور یہود نصارہ، یہ جو ٹھیک ہے یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اہل کتاب ہیں۔ پھر اس کے آگے عدل و انصاف کا واقعہ بیان ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا، دوستوں سے ہو معاملہ یا دشمنوں سے، عدل و انصاف کے حکم پر قائم رہو، نہ تو کسی تعلق کی بنا پر
کہ آپ میں کسی کے تعلق یعنی کوئی رشتہ دار اگر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کہو کہ یہ میرے ساتھ اس کی جو دوستی ہے رشتہ داری ہے تو میں اس کی وجہ سے اس کے ساتھ جو ہے انصاف کے طور میں اوپر نیچے کر جاؤں یعنی عدل نہ کروں، تو یہ غلط بات ہے۔ اور نہ ہی کسی سے دشمنی کی وجہ سے، اگر آپ کے مقابل کسی دشمن کا کیس آ جاتا ہے تو اس سے اپنی دشمنی ذاتی دشمنی نکالنے کی وجہ سے بھی اس کے اوپر جو ہے انصاف میں کوئی کمی نہ لاؤ۔ پھر اس کے بعد یہ حید النصارہ کے دعوے کی تردید، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کی تردید کی ہے کہ کس طرح سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور چونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں اس لیے گناہ بھی کریں تو اس میں ناراضگی نہیں ہوگی، تو اپنے آپ کو یہی کہتے تھے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، تو ہم گناہ کریں یا کچھ بھی کریں ہم پہ کوئی جو ہے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ہم سے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی۔ پھر ان کے دعویٰ کو باطل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ آپ ان سے پوچھیں اچھا پھر تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عذاب کیوں دیں گے؟ سورۃ بقرہ میں یہود کا قول مذکور ہے کہ ہمیں عذاب ہوا بھی تو گنتی کے چند دن ہوگا، جب تمہیں خود بھی اقرار رہتا تھا کہ وہ خود اقرار کرتے تھے کہ ہمیں اگر عذاب ہوا بھی تو چند دن کو ہوگا، یعنی ان کو علم تھا کہ عذاب ہوگا، تو پھر بھی لیکن وہ اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں تو ہم پہ کوئی نہیں فرق پڑے گا، اور عذاب ہوا بھی تو چند دن کا ہوگا۔ جب تمہیں خود بھی اقرار ہے کہ تو کیا کوئی باپ اپنے بیٹے یا محبوب کو عذاب دیا کرتے، تو بس یہی کہا کرتے تھے کہ بس وہ باپ یا بیٹا جو ہے نعوذ باللہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب کہتے تھے، کہتے تھے کہ وہ اپنے باپ یا اپنے بیٹے کو یعنی اپنے محبوب کو عذاب نہیں دیں گے۔ پھر بابیل اور قابیل کی داستان، حابیل اور قابیل کی داستان ہے۔ یہاں پہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا جب دنیا میں آئے، اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر حمل سے جڑواں اولاد پیدا ہوتی تھی، ایک لڑکا ایک لڑکی، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، یہ حقیقی بہن بھائی سمجھے جاتے تھے۔ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے سے اس لڑکی کا نکاح جائز تھا، یعنی قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ کم خوبصورت تھی، اس وجہ سے قابیل اور حابیل ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ وہ چاہتا تھا کہ جو لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی وہی میرے نکاح میں دی جائے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو آدم علیہ السلام نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے فرمایا تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اس کو دی جائے گی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوگی اور قابیل کی قبول نہیں، قابیل کو اور زیادہ غصایا، اس نے جو ہے پھر حابیل کو قتل کر دیا۔ تو یہ اس ٹائم جو شریعت ابراہیم علیہ السلام تھی تو اس کے مطابق تھا۔ پھر باغیوں کی سزا کا بیان ہے کہ یہاں باغیوں اور ڈاکوؤں کو سزا کا بیان کیا گیا کہ ان کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلا، ان کو قتل کیا جائے یا سولی پر لٹکایا جائے، مختلف جانب سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں یا جلا وطن کیا جائے۔ اب ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ باغیوں نے اور ان کے بعد چوروں ڈاکوؤں نے ان نے کیا کیا تھا، ان کا جرم کیا تھا، اس کے اکارڈنگ جو ہے پھر ان کو جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب چور کی سزا کا بیان ہے، کوئی شخص کسی دوسرے کا اگر مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت چھپ کر لی جائے تو اس کو ہم چوری کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں عموماً خطاب مردوں کو ہوتا ہے، عورتیں بھی اس ضمن میں شامل ہیں کہ خواتین بھی چوری کے ذمے میں آ سکتی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ تو یہاں حد کا معاملہ تھا تو عورتوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حدود شعبات سے ساقط ہو جاتی ہیں، چور مرد ہو یا عورت، اگر مال جو ہے وہ بالکل نصاب کا انہوں نے بنا پوچھے چرا لیے تو ظاہر بات ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ نہیں کہ عورت سمجھ کے اس کو معاف کر دیا جائے گا، اس کو بھی اس کی چوری کی سزا برابر دی جائے گی۔ پھر یہود نصارہ منافقین کا ذکر ہے، یہاں 3 فرقوں کی عادت کو بیان کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ہدایات کے مطابق مقابلے میں اپنی خواہشات اور آراء کو مقدم رکھتے تھے، اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو، اپنے آپ کو مطلب سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ سب کچھ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تعویلیں کر کے مطلب ان میں ڈیلے کرتے تھے، اللہ کی باتوں کو مانتے نہیں تھے، خود کو اللہ کے بیٹے اور محبوب بھی کہتے تھے، اور پتہ بھی تھا ہم غلط کام کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، علم ہونے کے باوجود بھی وہ کہتے تھے ہمیں کتنے دن عذاب آ جائے گا، چند دن چند گھڑیاں شاید آئے، لیکن اللہ ہم اپنے بیٹوں کو یا اپنے محبوبوں کو وہ کہتے ہیں کہ معاف کر دے گا، وہ کوئی عذاب نہیں دے گا۔ تو پھر وہ اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے اسلام کو، اپنے دین کو استعمال کرنے لگی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بتایا یا رسول لا يحزنك الذي
یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یحزنک الذین، یہاں سے صاف کلیئر واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے کہا گیا کہ رسول ان کو بتا دیجیے بے شک ان لوگوں کا دنیا آخرت میں رسوائی کا انجام ہوگا اور انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنے سے بے سمت باتیں بناتے تھے۔ اب یہود و نصارہ سے دلی دوستی کی معانت، ان سے منع فرمایا کہ ان سے دلی دوستی نہیں رکھنی، کیونکہ وہ دل میں کچھ رکھتے ہیں اور باہر کچھ رکھتے ہیں۔ جب وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محفل میں ہوتے تھے تو وہ جو ہے پھر ان کی بات کیا کرتے تھے، جب وہ اپنوں کے پاس جایا کرتے تو کہتے تھے ہم تو ان کے اوپر ہنسی مذاق کرتے، ہم تو ان کی بات نہیں سن رہے ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی دوستی سے منع فرمایا کہ جو دوستی آپ کو دشمنی دے، بظاہر تو آپ کے سامنے دوست ہو لیکن دل سے آپ کو دشمن ہو، آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں، تو ایسی دوستی سے اجتناب فرمائے۔ اچھا جی، یہاں پہ معتدین اور مخلصین کا ذکر ہے۔ یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم یحبونہ، اگر مسلمان میں کچھ لوگ مرتد بھی ہو جائیں یعنی دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کی، ہم چیزوں کے محتاج نہیں ہے۔ ہم دیکھا جائے ہم تو عبادت بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ ہم جو ہے کیا کریں کہ روز معاشے اپنی ہی گناہوں پر قابو پا سکیں، ہماری پکڑ نہ ہو سکے، ان چیزوں کے لیے ہم اپنی عبادت کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لیے ضرورت ہوتی تو یہ جو جن و بشر تھے یہ کم نہ تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے تبلیغ دین کی تاکید کی گئی ہے کہ یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی تاکید کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا جائے وہ بغیر کسی جھجک روک ٹوک کے لوگوں کو پہنچائیے، کوئی برا مانے یا اچھا، مخالفت کرے یا قبول کرے، آپ کسی کی پرواہ نہ کریں، اور تسلی بھی دی کہ تبلیغ دین میں کفار آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس فریضہ کو انجام دیا اور آگے بھی اپنی امت کو یہی کہا کہ آپ نے جو ہے اپنے دین کی تبلیغ کو اسی طرح سے جاری رکھنے۔ اس پارہ کے آخر میں یہود، مشرکین اور نصارہ ان کی دشمنی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخری آیات میں جو ہے ان کی عداوت للذین آمنوا یہود سے وللذین اشرکوا اس کے ساتھ مشرکین کے ساتھ، پھر اس کے بعد جو ہے اقرب مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى، ان نصارہ کے ساتھ جو ہے انہیں دشمنی کے بارے میں ہوتا ہے۔ آخر میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ دیکھو تمہارے دشمن یہود بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، تینوں تمہارے مخالف ہیں، لیکن ان تینوں میں سے یہود مشرکین مسلمانوں کے ساتھ نفرت، دشمنی اور کینہ زیادہ رکھتے ہیں۔ عیسائی یہودیوں کی نسبت نرم دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات بارک ہے جو فرمایا 100% درست ہے۔ جب یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہیں تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم بھی انہیں اپنا دشمن سمجھے، خیر خواہ نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی پچھلی آیات میں ان سے ہمیں دلی دوستی سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں فرمایا، آیت میں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے پیغمبر یہ یہود و نصارہ آپ سے تب راضی ہوں گے جب آپ یہودی یا عیسائی ہو جائے، معذاللہ، اور ایسا تو ہونے کو رہا ہی نہیں۔ تو یہودی یہی چاہتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں لیکن ہمارے فرقے کو مانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے اور شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔